یہ شوگر ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکی ہے کہ اچانک سے جو شوگر کے مریض ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور ہر عمر کے اندر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کے پاس نمبر 1 نہیں آتا، تو ہم لوگ ڈائبٹیز میں نمبر 1 پہ کھڑے ہیں. اس میں ہم نے ٹاپ کر لیا ہے. مرض حضرات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب وہ نہیں ڈاکٹر صاحب میری شوگر اتنی نہیں ہوتی، میں اصل جی نا انہیں میں بوتل پی کے آ رہے ہیں. او یار فور گاڈ سیک، مطلب ہم اپنے آپ کو سیلف ڈینائل میں لے جاتے ہیں کہ اسی مننا نہیں. خواتین کی جب کیا نام ہے شوگر اسی طرح سے زیادہ آتی ہے نا، تو اب وہ جب میرے پاس میرے کلینک میں آتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ بہن آپ کی شوگر اتنی ہے، اوہ ڈاکٹر صاحب بولو. ہم نے جب ڈائبٹیز ہو جائے تو ہم نے ماننا ہے کہ اسی ڈائبٹک. ڈائبٹیز جب ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، آپ کے گردے اڑا دیتی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کو اڑا دیتی ہے، آپ کے دل کو اڑاتی ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ایک طرح سے خاموش قاتل ہے، دیمک کی طرح اندر سے کھاتی ہے. جی تو وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کو لے کر ہمیں نظر آئیں تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں ڈائبٹیز کے کیور کی طرف جانا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے. شوگر والے جو مریض ہیں ان کو عید قربان کے اوپر جو ڈائٹ ہے وہ کس طرح سے مینیج کرنی ہے؟ سب تو پہلے کلیجی جڑی نا وہ ساری خوراک بنتی ہے. مطلب یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں نا، یہ 3-4، اس میں ہم نے سوائے گوشت کے ہم نے اور کچھ کھانا ہی نہیں ہے. اور جتنا آپ گوشت زیادہ کھائیں گے اتنا آپ کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر سکتا ہے. ہم نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے، بے شک. اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر ہیں نا ہم لوگ، ہمارا حساب کتاب اور طریقے سے ہوگا. کیونکہ مریض جب بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ آ کر ایک ہی لفظ میں کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب اتنے رابطے تھلے تسی ہو. اور ویسے جب وہ یہ کہتا ہے نا، وہ ہمیں انسانوں کے لیول سے نکال کے نا ہمیں انبیاء کے لیول پہ لے جاتا ہے. انبیاء سے تو رب نے کلمہ شلمہ نہیں نا پوچھنا، اسے تو یہ پوچھنا کہ 10 میرے بندے نال کی کر کے آئے. اسی طرح سے ہمیں بھی اس نے قبر میں ہمارے سے کلمہ روزہ نماز نہیں پوچھے گا، ہم سے یہ پوچھے گا کہ کاکا تن جڑا علم دیتا سی تو میرے بندے نال کی کر کے آ رہے ہیں. ناظرین، آج بات کریں گے ایک ایسے خاموش قاتل کی جو آج پاکستان کے اندر تیزی سے وار کر رہا ہے اور ہر دوسرے گھر میں گھس چکا ہے. ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض آپ کو لازمی نظر آ جائے گا. شوگر کے مریض جو ہیں وہ کیا کریں، ان کو خوراک کیسی کھانی چاہیے، آخر شوگر ہوتی ہی کیوں ہے، کیا شوگر کا 100% علاج ممکن ہے اور اس کے لیے آپ کو کون سی دوائی لینی ہوگی، کیا شوگر ریورس ہونے کے بعد آپ واپس اپنی نارمل روٹین کے اوپر جا سکتے ہیں، دوبارہ سے مٹھائیاں کھا سکتے ہیں. ان سب کے جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ خود بھی ڈائبٹولوجسٹ ہیں اور شوگر کے اوپر، ڈائبٹیز کے اوپر ان کا بہت گہرا ریسرچ ورک ہے. میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے آئی ووڈ لائک یو ٹو ایڈریس دا کویشچن جو کہ عموماً آپ سے پوچھا جاتا ہوگا ہر نشست میں، ہر سیٹنگ میں، ہر پوڈ کاسٹ وغیرہ میں، کہ یہ شوگر ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکی ہے. نہ صرف پاکستان میں، عالمی سطح کے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شرح کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ کیا اچانک سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہماری لائف سٹائل کے اندر کوئی چینجز آئے ہیں یا پھر کوئی ماحولیاتی اثر ہے کہ اچانک سے جو شوگر کے مریض ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اور ہر عمر کے اندر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ امیش. دیکھیں بات یہ ہے، ہم لوگ اس وقت پاکستان جو ہے نا ہماری آبادی ہے اراؤنڈ کوئی 25 کروڑ 25.5 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو ہم لوگ اس وقت دنیا میں نمبر 1 پہ کھڑے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان کے پاس نمبر 1 نہیں آتا، تو ہم لوگ ڈائبٹیز میں نمبر 1 پہ کھڑے ہیں. اس میں ہم نے ٹاپ کر لیا ہے. ہر تیسرا ایڈلٹ پاکستانی از ڈائبٹک. ٹھیک ہے، یہ رپورٹ ہے بڑی ریسنٹ WHO کی، اس نے یہ شائع کر دیا. اور پاکستان اس وقت، ہم نے چائنا، ہم نے انڈیا جن کی 1.5 ارب کی آبادی ہے نا، ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم بالکل نمبر 1 پہ کھڑے ہیں. اور یہ جب خبر آئی، آپ کیا نام، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آئی واز سو مچ ڈسٹربڈ کہ یہ سن کے تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ہم لوگ 25 کروڑ لوگ ہیں اور ہم لوگ اس طرح سے آگے آ گئے. تو ہم لوگ بیسیکلی واٹ از دا ریزن، دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریزن کیا ہے یار، کیوں اسی نمبر 1 آ گئے ہیں. انڈیا بھی تو ہے، مطلب ہم سیم کلچر شیئر کرتے ہیں، لوگ بھی ملتے جلتے ہیں اور لائف سٹائل بھی آلموسٹ ملتا جلتا ہوگا، لیکن پاکستان، میں حیرت زدہ ہوں کہ آخر پاکستان نے کیسے نمبر مان لیا. دیکھیں میں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، امپورٹنٹ چیز کیا ہے
امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جو خاص طور پہ میرا جو ڈائبٹیز کلینک ہے اس میں نارملی پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے ان کا بلڈ شوگر چیک ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, ہم لوگ ہیں سیلف ڈینائل والے لوگ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی پیشنٹ آتا ہے اس کی شوگر چیک ہوتی ہے, پتہ لگتا ہے شوگر اس کی 350, 400, 500 پہ پہنچی ہوئی ہے, وہ لکھ کے میرے پاس آ جاتی ہے. میں جب اس کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ کی تو شوگر اتنی آ رہی ہے. اب جو مرض حضرات ہیں دونوں میں فرق ہے. مرض حضرات جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب وہ نہیں ڈاکٹر صاحب میری شوگر اتنی نہیں ہوتی, میں اصل نا انہیں میں بوتل پی کے آ رہے ہیں. اچھا, کوئی اس حد تک چلے گا کہ میں گلاب جامن کھا کے آ رہے ہیں. او یار فور گاڈ سیک, مطلب ہم اپنے آپ کو سیلف ڈینائل میں لے جاتے ہیں کہ اسی مننا نہیں, حقیقت سامنے آ گئی ہے لیکن ماننے سے انکاری ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی لوگ, میں آپ کو کیا بتاؤں میں, یہی لوگ جب کیا نام ہے مسلسل شوگر ہائی رہتی ہے نا اور اس کی وجہ سے جب ان کے گردے اڑتے ہیں نا تو یہی لوگ پھر ڈائلسس سینٹر بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت کہہ رہا تھا کہ یار کاش اسی اس لیے مان جاتے ڈاکٹر صاحب دی گل. ٹھیک ہے. دیکھیں امپورٹنٹ کیا چیز ہے, ہم اپنے آپ میں سیلف ڈینائل میں نہ جائیں, پہلی چیز. نمبر 2, دوسری جی طرف آپ آ جائیں تو خواتین. اب خواتین کی جب کیا نام ہے شوگر اسی طرح سے زیادہ آتی ہے نا تو اب وہ جب میرے پاس میرے کلینک میں آتی ہیں میں کہتا ہوں کہ بہن آپ کی شوگر اتنی ہے, اوہ ڈاکٹر صاحب بولو کیا ہو گیا یار, وہ باہر میری ساس بیٹھی ہے, باہر میری ننان بیٹھی ہے, باہر میری پرجائی بیٹھی ہے. ہم نے اس کو سوشل سٹگما بنا دیا, ہم ماننے کو تیار ہیں. دیکھیں ہماری بچی ہیں نا, ہماری بچیوں کو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے, ہمارے ہاں حالات کیا ہے, ہمارے یہاں جب وہ رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں لڑکوں کا تو وہ کیا نام ہے جو ماں ہوتی ہے نا کہتی سانو اس طرح دی کڑی چاہیے جن کوئی مسئلہ نہ ہوئے. شوگر تو وہ میں مننا ہی نہیں ہے, وہ میں نوں بنانی ہی نہیں. وہ یار وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ڈائبٹیز ہوگی ہے تو اس کو ہم نے پراپرلی کور کر رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم ڈائبٹک پیشنٹس کو یا ڈائبٹیز کو ہم مانیں گے نہیں نا, ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. میں بار بار اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ یو آر ڈائبٹک. اب دیکھیں بات کیا ہے, اب ایک اور چیز بھی آ گئی ہے. اب جو چھوٹے بچے ہیں اب ان میں بھی ڈائبٹیز آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب آتے ہیں, اب وہ بیچارے ہوتے ہیں ٹائپ 1 والے. اب ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو گاڑی ہے نا کس چیز سے چلتی ہے, پیٹرول سے چلتی ہے نا. پیٹرول نہیں ڈالیں گے, اب اچھے سے اچھا موبائل ڈلوا لیں, گڈی نے اسٹارٹ نہیں ہونا, وہ چلے گی اسی وقت جب آپ کو اس میں پیٹرول ڈالیں گے. تو انسولین بیسیکلی ہمارے جسم میں پیٹرول کا کام کرتی ہے کہ جس نے آگے سوئچ لگانا ہے اور گاڑی سٹارٹ ہونی ہے, چلنی ہے اور ہم نے چلنا پھرنا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو بھی جو ہے نا وہ ڈینائل میں لیتے ہیں, وہ کسی نے دسی نا کہ تیری شوگر ہی ہے. اچھا اب میرے کلینک میں جب آتے ہیں میں کہتا ہوں جی بچہ ہے اس کو ٹائپ میں ٹیسٹ کروا لیتا ہوں, فاسٹنگ انسولین کرواتا ہوں, میں اس کا اینٹی GAD کرواتا ہوں, سی پیپٹائڈ کرواتا ہوں. پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے. میں ان کو ماں باپ کو دونوں کو بٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی اس کو انسولین ہی لگنی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایسی پھر دس دیجیے لوگوں کو. یار خدا کو مانو کیوں نہیں بتانا. ایون وی شوڈ انفارم دا اسکول آلسو, تاکہ اسکول کو بھی پتا ہو, ٹیچر کو پتا ہو کہ یہ بچہ ڈائبٹک ہے. دیکھیں بچوں کے اندر جو سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے نا وہ آتی ہے ہائپوگلیسیمیا, شوگر کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اس میں اب اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اگر میں ساری باتوں کو ایک جگہ لے کے جاؤں نا تو میں ایک ہی چیز ہے, ہم نے جب ڈائبٹیز ہو جائے تو ہم نے ماننا ہے کہ اسی ڈائبٹک کا بس, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. آئی ایم سو شاکڈ کہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں باہر اوور آل دی ورلڈ کہ ڈائگنوز ہو جائے, اگر کوئی مسئلہ ہے تو ڈائگنوز ہو جائے اور اس کا ہم کیور شروع کریں, ریکور کی طرف جائیں. لیکن ہمیں جب ڈائگنوز ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو اس میں ایک چیز آپ نے اچھی ایک بات مجھے بتا دی. میں آپ کو ایک بتاؤں, UK میں یا امریکہ میں کسی کو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے نا تو وہ بلو بینڈ پہنا دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از دا نشانی کہ یو آر ڈائبٹک. اب دیکھیں اب ڈائبٹک بیچارے کو کوئی پتہ نہیں نا, کسی وقت بھی شوگر کم ہو جائے یا بڑھ جائے وہ بے ہوش ہو جائے گا. اب اگر اس کو بلو بینڈ لگا ہوا ہوگا تو جو اس کو دیکھنے کے لیے آئے گا وہ کہے گا اوہ یہ تو ڈائبٹک ہے, وہ سب سے پہلے اس کو میٹھا دے گا.
اس سے پہلے کہ آپ کی کیا نام ہے 1122 یا آپ کی 911 آتی ہے, تو وہ آپ کو جو ہے بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو اتنی دیر میں میٹھا کچھ دے دینا ہے تاکہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا کوئی سیٹل ڈاؤن ہو جائے, انرجی اس کی بحال ہو جائے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جب ہم اسی ڈینائل میں رہیں گے کہ نہیں اسی تو مننا ہی نہیں, تو بھائی پھر میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, پھر جو ڈسیبلٹی ہے نا وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اور میرے ناظرین بھی سن رہے ہیں, ڈائبٹیز کو میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں, یہ ہے انسانی دیمک. جیسے لکڑی کو دیمک لگتی ہے نا میس, اور وہ پورے اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے, ہمیں پتہ کس وقت چلتا ہے جب ہم زور دیتے ہیں تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے, اس ہم کہتے ہیں وہ یار اندر دیمک لگی سی. یہ انسانی دیمک ہے. ڈائبٹیز جب ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ کے گردے اڑا دیتی ہے, وہ آپ کی آنکھوں کو اڑا دیتی ہے, آپ کے دل کو اڑاتی ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, آپ کی نسیں برباد کر دیتی ہے, آپ کو قبض رہنے لگ پڑتی ہے, آپ کے پیروں کے اندر سے سینسیشن دیکھیں. اب رب نے کتنا زبردست نظام بنایا ہوا درد کا, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اب آپ کہیں کیا میں اور آپ کہیں چل رہے ہوں ایسے پاؤں میں کیا نام ہے کوئی ہلکا سا بھی وہ پتھر آ جائے تو ہم پاؤں کھینچ لیتے ہیں, وہی یار کوئی چیز تھی. اب یہ ڈائبٹک پیشنٹ بیچارے نا, ان کی درد بھی لے لی جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس کو پولی نیوروپیتھی کہتے ہیں ہم. ان کے پیروں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کوئی تکلیف ہوئی ہے, کوئی چیز لگی ہے یا نہیں لگی. ابھی کل کی بات ہے, میرے پاس کیا نام ہے کھیوڑا سے ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا, اظہر شاہ ان کا نام ہے. اب ان بیچاروں کو جو ہے موٹر سائیکل کی ایک کوئی تار تھی, وہ پاؤں کے پہ لگتی گئی اس کے ویل میں تھی, ان کے اتنا بڑا زخم ہو گیا, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے زخم ہو گیا, فیل ہی نہیں ہوئی, پین فیل ہی نہیں ہوا. دیکھیں ہمیں اس کو لے کے صحیح طریقے سے چلنا ہے. ہمیں سب سے پہلے ماننا کہ یار وی آر ڈائبٹک, دیٹس اٹ. ہم مانیں گے تو پھر آگے چیزیں ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, کب ہمیں جو ہے وہ الارم ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ نے خود ہی یہ ذکر کیا کہ یہ ایک طرح سے خاموش قاتل ہے, دیمک کی طرح اندر سے کھاتی ہے, تو وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کو لے کر ہمیں نظر آئیں تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمیں ڈائبٹیز کے کیور کی طرف جانا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے؟ ایسے ہی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں, میکسیمم پیشنٹس جو ہے نا جن کو زیادہ تر پرابلم آتی ہے, اس میں 2-4 سائنز ہیں بڑے موٹے موٹے. ایک کو ہم کہتے ہیں پولی یوریا, ٹھیک ہے, آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیا نام ہے پولی ڈپسیا, آپ کو اتنے ہی پیاس لگتی ہے, اور ہم کس بہانے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں پانی پی رہے نا ایسا ویسا میں پیشاب آ رہا ہے, ہم اس کو اس طرف لے جاتے ہیں, ہم شوگر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, ایک ہم اس کو کہتے ہیں پولیفیجیا. پولیفیجیا کیا, بیسیکلی بھوک بہت لگتی ہے. اب اس بھوک لگنے کے باوجود آپ کا وزن گر رہا ہوتا ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کی گل ہے, میں روٹی بھی نہیں کھا رہے ہیں, وزن پھر بھی میرا ٹکتا پیا. تو یار چیک یور بلڈ شوگر, ٹھیک ہے, بڑی موٹی سی چیز ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, کافی ساری کیا نام ہے پیشنٹس کی ایوریج ایسی ہے جن کو کوئی سائن سمٹم ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کے زخم ہو جاتا ہے, زخم آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے, تو جب ہم شوگر چیک کرتے ہیں پتہ لگتا ہے ڈائبٹک ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کئی دفعہ پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ ڈائبٹک ہے, سائلنٹ ہی جا رہی ہوتی ہے اندر. جب ہم اس کی شوگر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شوگر ہی ہے. اچھا یہ وہی کیسز ہوتے ہیں جو ڈینائل میں چلے تھے, وہ نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا تو ہو ہی نہیں سکتا, مطلب میرے تو کسی پاس شوگر ہے ہی نہیں, تو اسی ڈاکٹر صاحب کی کرتے پے ہو. تو یار ہم نے کیا کرنا ہے, مشین بتا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے. ہم بات پھر وہی آ جاتی ہے, ہمیں اس سے ماننا پڑے گا. اور دیکھیں باہر کے ملکوں میں کیا حساب ہے, اینول ان کے چیک اپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں اپنے یہاں پاکستانیوں کو کہتا ہوں یار کم از کم آپ ایک کام کر لیا کریں, ہر 6 مہینے کے بعد اپنی شوگر ایک دفعہ چیک کرا لیا کریں. جب یہ چیک ہو جائے کرے گی نا تو چیزیں بہت سیدھی ہو جائیں گی. ہم اس کو جتنا جلدی پکڑ لیں گے اتنا جلدی ٹریٹ کر لیں گے. وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا, nip the evil in the bud, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے اس کو شروع میں پکڑ کے اس کو مروڑ دینا ہے. اور اب تو ماشاء اللہ وہ جو نئی میری میڈیسن آگے بھی ہے ہربل, وہ دے کے تو اس کو ہم بالکل اس کا ختم ہی کر دیں گے انشاءاللہ. شوگر والے جو مریض ہیں ان کو عید قربان کے اوپر جو ڈائٹ ہے وہ کس طرح سے مینیج کرنی ہے, کیا وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست سوال ہے. میں اپنے پیشنٹس کو جو ڈائٹ پلان دیتا ہوں نا, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, مطلب جو ترتیب ہوتی ہے کھانے کی. ایک ہوتا ہے ایف, ایک ہوتا ہے پی, ایک ہوتا ہے سی. واٹ از ایف؟ ایف از بیسیکلی دی کیا نام ہے فائبر.
فائبر میں کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کچمبر سلاد. کچمبر سلاد میں کیا ہوتا ہے, آپ کا کھیرا, آپ کی مولی, آپ کے سلاد کے پتے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کچمبر کر کے کھا لیں. یہ پیالہ سب سے پہلے لے, اور اس کے بعد لنچ اور ڈنر جو کرنا ہے اس میں آپ اس کو لے لیں, تو آپ کی چیزیں جو ہے وہ صحیح چلیں گی. اب پی کیا ہے, پی از بیسیکلی دی پروٹین. اب پروٹین میں کیا لے سکتا ہے پیشنٹ, اب اس میں بھی حساب سے چلنا ہے, مطلب انیوا نہیں کھانا. مٹن لے سکتا ہے, ٹھیک ہے, دیسی چکن لے سکتا ہے, دیسی مرغی جن کے نیاسی وہ لے سکتا ہے, مچھلی کھا سکتا ہے, انڈے کھا سکتا ہے, اور فائنلی وہ پلسز لے سکتا ہے, جو کیا نام ہے دالیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 5 پیز ہیں جو وہ استعمال کر سکتا ہے. اور ریڈ میٹ وہی آ گیا نا, مٹن آ گیا نا آپ کا, مٹن آ گیا. اب دیکھیں, اب عید قربان ہے, اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ شروع کرتے کہاں سے کرتے ہیں, سب تو پہلے کلیجی جڑی نا وہ ساری خوراک بنتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ جی پہلے کلیجی کھاؤں گے پھر کچھ اور کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں وہ گوشت کے اوپر. وہ پھر گوشت نو اسی جڑنا, مطلب سارا دن اسی یہ کوئی کرتے رہنے ہیں. مطلب یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں نا, یہ 3-4, اس میں ہم نے سوائے گوشت کے ہم نے اور کچھ کھانا ہی نہیں ہے, اور اتنا کھا جاتے ہیں. اور میں ایک اور چیز بتاؤں, دیکھیں جہاں پروٹینز ہیں نا, اس میں بہت سارے منرلز اور سالٹس بھی ہوتے ہیں, اور جتنا آپ گوشت زیادہ کھائیں گے اتنا آپ کا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر سکتا ہے. تو یار اب کھائیں ضرور. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں, دیکھیں میں وہ ڈاکٹر ہوں جو مریضوں کو ایسے ہر چیز بند نہیں کراتا. میں ان کو کہتا ہوں یار آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن حساب کی لو, تاکہ ہم لمٹ میں رہ کے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہہ کے گئے تھے, ہمیں کیا ارشاد فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یار میدے کے 3 حصے رکھنا, ایک کھانے کا, ایک پینے, ایک پانی کا, اور ایک ہوا کا. اور جب بھوک رہتی ہو تو ہاتھ کھینچ لو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یار زندہ رہنے کے لیے کھاؤ, نہ کہ اسی کھانا سے زندہ رہو. ہمارے یہاں تو حساب یہی ہو جاتا ہے, دیکھنا لوگ انے واہ کھائیں گے, اور مطلب اس میں نان بھی رگڑ جائیں گے, اس میں روٹیاں بھی رگڑ جائیں گے, گوشت بھی کھا رہے ہوں گے, اور وہ پھر کیا نام ہے, اسی میں پھر کیا ہوتا ہے پرابلم, ان کے لوز موشن لگ جاتے ہیں, ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں, پھر یہ دوڑتے پھرتے ہیں اسپتالوں میں کہ لو جی جا کے اسی ڈرپ لوائیے, اپنے آپ کو ٹھیک کریے. وہ بھائی پہلے خیال کر لو, اپنے آپ کو پہلے سے صحیح کر لو. اگر آپ نہیں صحیح کریں گے تو وہ پھر چیزیں آپ کے الٹی پڑ جائیں گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں ہم نے اعتدال سے کھانا ہے, کسی پاس نہیں جا رہا ہے گوشت, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو دیکھیں امپورٹنٹ چیز کیا ہے. اور یہ بیسیکلی عید قربان ہے کیا, یہ عید قربان میرے رب نے اس لیے رکھی ہے کہ یار جو گوشت نہیں افورڈ کر سکتے نا, آپ ان میں گوشت بانٹیں. ہمارے ہاں اگلے دنوں میں ایک وہ بڑا زبردست پڑھا تھا, ایک کیا نام ہے وہ تھا, کسی نے بھیجا ہوا کہ قربانی کا گوشت کیسے فریز کریں, ٹھیک ہے. اور اس میں بڑا زبردست لکھا تھا, میں اس بندے کو ضرور داد دوں گا. اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو آپ ضرورت مندوں میں بانٹ دیں تو یہ قیامت تک خراب نہیں ہوگا. ارے واہ, بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں فریزر آج کل کے دن ہے نا, وہ آپ چلے جائیں کیا نام ہے وہ مارکیٹ میں, الیکٹرانک مارکیٹ میں, وہ ادھر آج کل فریزر ہی بک رہے کہ یار وہ عابد مارکیٹ چلے جائیں, ادھر آپ دیکھیں گے ہر طرف جو ہے نا فریزر ہی فریزر لوگ خرید رہے ہیں کہ یار گوشت نوسی سنبھال لئیے گوشت. او یار اس کو آگے جانے دیں, نکلنے دیں اس کو. ہم نے کھانا وہی ہے, دیکھیں انسان نے کتنا کھانا ہے, 250 گرام ہی کھانا ہے, ہم اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے نا, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, اس کو ہم نے آگے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ ضرور قربانی کریں, ضرور کریں, لیکن لوگوں میں زیادہ بانٹ دیں. اپنے گھر میں بس اتنا ہی 1-2 کلو رکھے, 3 کلو میکسیمم, اس سے زیادہ نہ کریں. اور زیادہ جتنا بڑھ جائے گا وہ آپ کا قیامت تک فریز نہیں ہوگا, قیامت تک خراب نہیں ہوگا گوشت. اور یہ میرا بھی دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو رب اس کا خیال رکھے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, دور بدل رہا ہے, جدید دور کے نئے نئے طور طریقے ہیں, اور آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا, اور جس کے اندر کیا یہ جاتا ہے کہ کچھ گھنٹے اپنے آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے, اور کچھ گھنٹے پھر جو میکسیمم میلز ہیں نا وہ لے لی جاتی ہیں, اور ایک کیٹو ڈائٹ بھی ہے. تو کیا یہ شوگر والے مریضوں کو چیز جو ہے وہ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, یا ان کو یہ فیوریبل ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کریں؟ میں اس میں پھر
میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے روزہ کتنی زبردست چیز ہے. روزہ جو ہے آپ کی اندر سے غلاظت نکالتا ہے. جو ہم کیا نام ہے ہر ہفتے میں اٹرم بٹرم چیزیں کھاتے ہیں نا، اس کے زہر کو باہر نکالتا ہے. اور جب اتنی دیر آپ اب مطلب اس کا نام انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ رکھ دیا ہے، اور وہ بھی الٹے طریقے سے چلتی ہے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ایسے نہیں ہوتا. اس میں آپ سب سے بہترین چیز جو ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اچھی جگہ میں ہمارا گھر ہو، ہمارا کمرہ ایسا ہو، فلانی چیز ہمارا چیز، اور ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے نا، وہ یہ کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. ایسے ہی بے شک. ٹھیک ہے، وہ جو 6 فٹ کے نیچے کھڈا ہے نا، وہ سب کا ایک جیسا ہے. وہ بادشاہ جو ہے نا، وہ بھی انہیں ہی گئے، اس کا بھی کوئی ایک کنال میں قبر نہیں ہوگی. اس کی بھی وہی کیا نام ہے 6 فٹ بائی 2 فٹ کی قبر ہوگی، اس کی اس سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہاں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں تو ہمارے پاس پیسہ دولت ہر چیز ہے نا، رب نے دی ہوئی ہے. اب وہاں ادھر تو مطلب جیسے ہی ہم مریں گے، سب سے پہلے ہمارا کیا چیز جائے گی؟ ہمارا نام چلا جائے گا. ہم کو یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہوگا، مطلب میں جیسے ڈاکٹر راشد ہوں نا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر راشد میں ادھر کرو نا، وہ کہے گا کہ یار میت کو ادھر کر دو، میت کو ادھر کر دو. تو ہمارا نام سب سے پہلے جائے گا، ہماری دولت چلی جائے گی، ہماری ہر چیز چلی جائے گی. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا، ہم نے آخرت کے لیے یہ چیزیں سنبھال کے رکھیں. یہ وہ اکاؤنٹ ہے آپ کا کہ آپ جب ادھر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ماشاءاللہ کتنے اچھے ویلدی ہے وہاں. تو وہ میرا پھر رب ہے، وہ تو مطلب پھر آپ کو اسی حساب سے پھر دیتا بھی ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھیں، اور یہ 2 سنتیں ہیں. مطلب نبی رب نے کہ دیکھیں رب ایسی زبردست چیز ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک دفعہ انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل مجھے بتائیں کہ کیا نام ہے آپ کی عمر کتنی ہوگی. تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستارہ ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا میں کتنا ہوں، لیکن ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نظر آتا ہے. تو میں نے وہ تقریباً کوئی کیا نام ہے 80 مرتبہ یا 90 مرتبہ دیکھا ہوا ہے. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جبرائیل وہ ستارہ میں تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو کیا نام ہے سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین میرے رب نے کس وقت نازل کی؟ جب کچھ بھی نہیں تھا. رب کیا کہتا ہے اس میں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ میرے رب نے سب سے پہلے نازل کی. اس وقت کیا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا کا. میرے رب نے سب سے پہلے میرے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ ان کو محبوب بھی اتنے تھے، اس نے سب سے پہلے ان کو فکس کیا کہ یار یہ میرا جو ہے نا یہ نبی میرا اینڈ پر آئے گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے باقی سارے آئیں گے اور اینڈ پر جو ہے نا یہ آئے گا، یہاں پہ سلسلہ ختم ہوگا، یہاں پہ سلسلہ ختم ہوگا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ، اور میں اپنے نبی کی اگر میں بات کروں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کا سب سے پہلا جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اچھا، حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے، جب یہ چھوٹے تھے اس وقت، اور جب انہوں نے جانا تھا کیا نام ہے معراج پہ، اس سے پہلے وہ آ کر انہوں نے اس میں سے صفائی کی تھی اس دل کی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے کیا نام ہے بھیجا گیا تھا عرش پہ. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے ہماری جن کے پہلی دفعہ زندگی میں 2 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری اوپن ہارٹ ہوا. ٹھیک ہے، ایک چیز. نمبر 2، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دنیا کے وہ شخص تھے جو ایسٹروناٹ تھے. ایسٹروناٹ تو صرف آربٹ تک جاتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچ گئے، وہ منتہا جس کو کہتے ہیں، اور جہاں مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا پہنچ کے انہوں نے کہا کہ
میں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, میرے پر جلتے ہیں. پھر آگے سے رب نے پھر آگے ان کو بھجوایا. تو دیکھیں یہ جو واقعہ تھا معراج کا. اب آپ دیکھیں, اب ہم جو اتحیات پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے سامنے پیش کیے تھے. اور پھر جس پہ رب نے کیا کہا تھا, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہمارے لیے دعا کر گئے. اور اس کے اوپر اینڈ پہ جو ہے کیا نام, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو دیکھیں یہ چیز ہے. اب اسی کو اب دیکھیں اس معراج کے واقعے کو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہر میں اتحیات میں ہم یہی پڑھتے ہیں. رب نے اس کو ہر طرف پھیلا دیا. کہتے ہیں نا ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر. تو دیکھیں جب وہ ایسی چیز ہے, اور وہ پھر اس کو رب کو ہر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کتنی پسند ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں میرے کیا نام ہے محبوب کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو آپ دیکھیں, آپ کھانا جیسے میں نے بتایا اس طرح سے کھائیں, ایک چیز. نمبر 2, آپ سنت اپنائیں کہ جی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہے, دوسری چیز. تو آپ جب دنیا سے جا رہے ہوں گے تو یہ 200 شہیدوں کا ثواب ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے, کہ وہاں جاتے ہی جب وہ کیا نام ہے رب دیکھے گا نا, وہ کہے گا وہ نہ کہ جان دے وہ یہ کہ نہ تو بخشیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور دنیاوی صحت الگ سے. ایگزیکٹلی, دنیا کی صحت اللہ سے ملے گی آپ کو. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو شوگر ڈائگنوز ہو چکی ہے, آپ کی جو انسولین ہے وہ بننا بند ہو گئی ہے, تو پھر اب آپ ایسے مریض ہیں جس کا دوائیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دوائیاں لینی ہیں اور زندہ رہنا ہے. اگر آپ نے دوائیاں بند کر دیں تو اس کے بعد آپ بھی اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. کیا اس بات کے اندر حقیقت ہے؟ یہ کس والے ٹائپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آئی ووڈ سے کہ جب بھی ڈائگنوز ہو جائے تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ٹائپ 1 ہوئی ہے وہاں پہ ڈائگنوز ہو گیا, یا ٹائپ 2, یا زیادہ تر لوگوں کو تبھی پتہ لگتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہم ٹائپ 2 کی بات کریں. امیس دیکھیں, آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, موٹی موٹی میں 3 ٹائپس میں کرتا ہوتا ہوں ڈائبٹیز کی. ٹھیک ہے, ایک ٹائپ 1 ہے. ٹائپ 1 میں یس انسولین از ناٹ دیئر, اس کا ایک ہی جواب ہے, ایک ہی حل ہے, وہ ہے انسولین. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں ایک اسلام آباد سے پیشنٹس تھیں, مسز اعظم, ان کی ایج ہے 76 ایئرس, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب وہ 16 ایئرس کی تھیں تو ان کو ڈائبٹیز ہوئی تھی, اور وہ تب سے انسولین لگا رہی ہیں. آپ یقین کریں, میں نے جب ٹیسٹ کروائے تو اٹ واز جسٹ لائک ایک نارمل بندے کے ٹیسٹ ہے. ان کا یوریا, کریٹنائن, ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی. اور وہ دوائیاں کھا رہی تھیں؟ دوائیاں نہیں کھا رہی تھی, انسولین لگا رہی تھی. ٹائپ 1 تھی نا وہ. جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹک. ٹائپ 2 ڈائبٹک میں کیا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹک میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں جی فیملی میں رن کرتی ہے, پہلے دادا کو تھی, پھر ابو کو ہوئی, پھر بیٹے کو ہو گئی, اس کے بعد اس کے بچوں کو ہوگی. مطلب ایک یہ چیز, کیونکہ ہمارے یہاں جو کورس پڑھائے جاتے ہیں وہ ہیں سارے امریکن اور کیا نام ہے یورپین. اور دوسری چیز وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جب آپ موٹے ہو جائیں گے تو تب آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. اب اس کے علاوہ تیسری کوئی بات ہی نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا ڈائبٹیز میں اور میڈیسن میں کولمبو سری لنکا سے, اس وقت میں ایک ہی سوال پوچھتا تھا اپنے ٹیچر سے. میں کہتا تھا یار ایک بندہ گیا دبلا پتلا جا, اس کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, ان شوگر کیوں ہو گئی ہے, وہ ڈائبٹک ہے. اس پہ آئیں بائیں شائیں مارتے تھے, او نہیں جی ہو گئی. میں کہ یار ہو گئی ہے, ٹریٹمنٹ تو کریں گے, لیکن اس کو ہوئی کیوں ہے؟ جب تک وجہ نہیں پتا تب تک کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. اب وہ الحمدللہ وہ وجہ میرے رب نے اب مجھے بتائی اور سارا کچھ ہوا. اور وہ ہے بیسیکلی ایک بہت چھوٹا سا پیراسائٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریٹیمیا برنکراٹیکم. اچھا, ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے جو کالا جرکان, پیلا جرکان, یہ جتنے بھی قسم کے جرکان ہیں, ان سب کے جو وائرسز ہیں وہ کیا نام ہے ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای, یہ سارے کے سارے جگر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کہیں نہیں جاتے. اور اسی طرح سے یہ یوریٹیمیا برنکراٹیکم جو ہے یہ آپ کے لبلبے میں رہتا ہے, اور وہاں رہتا ہے جہاں سے انسولین نکلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیا نام ہے آپ کی جو ہے نا سڑک کے اوپر وہ پولیس ناکہ لگا لیتی ہے نا, ان کو کسی گاڑی کی تلاش ہوتی ہے تو وہ ناکہ لگا لیتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پیچھے رش ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے گاڑی گزار رہے ہوتے ہیں.
اور جیسے ہی جو ہے وہ کھولتے ہیں ٹریفک پھر رواں دواں ہو جاتی ہے. یہ بالکل یہ جو یوریٹیمیا پنکریاٹکم ہے یہ بالکل اسی طرح سے آپ پہ افیکٹ کرتا ہے. یہ آ کے ان جگہوں پہ بیٹھ جاتا ہے کیا نام ہے جہاں سے انسولین نکلتی ہے اور جو ان کے راستے روکتا ہے. اب دیکھیں اسی طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ کی کیا نام ہے شوگر جو ہے فاسٹنگ خراب ہوئی, وہ تھوڑی سی زیادہ ہوئی, وہ مریض آتا ہے ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں ڈائٹ شائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا. وہی مریض 6 مہینے بعد پھر آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہوں تو فاسٹنگ کی اور میری رینڈم بھی خراب ہو گئی ہے. پھر ہم اس کو 2 گولیاں شروع کرتے ہیں. اب گولیاں بیسیکلی کیا ہیں؟ اب آپ لگا لیں ایمریل لگا لیں, گلوکوفیج لگا لیں, یہ جتنی گولی ہیں نا یہ ہیں بیسیکلی انسولین سیکریٹرز. یہ پش کرتی ہیں انسولین کو اندر سے لبلبے میں سے انسولین کو باہر نکالتی ہیں, شوگر آپ کی کنٹرول ہو جاتی ہے. اور یہی اسی چکر میں انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. اب وہ کئی دفعہ اتنی زیادہ اندر یوریٹیمیا پنکریاٹکم آ جاتا ہے کہ نارملی وہ پھر جو مطلب بالکل چھوٹا سا راستہ رہتا ہے ادھر سے وہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. پھر ہم وہ اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہوں تھوڑا لبلبا خراب ہو گیا, وہ تھک گیا, ہوں تو نصیباروں انسولین دیں گے, ٹھیک ہے, تو ہم پھر اس کو انسولین پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ کیا چیز ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی پیشنٹ کو بتائیں کہ یار بیسیکلی اس کی پہلے وجہ ڈھونڈیں کہ کیا وجہ ہے, اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں تو انشاءاللہ مریض بھی ٹھیک ہوگا, وہ آپ کو 4 دعائیں بھی دے گا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, یہ میرے ڈاکٹرز حضرات بھی سن رہے ہیں, ہم نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر ہیں نا ہم لوگ, ہمارا حساب کتاب اور طریقے سے ہوگا. کیونکہ مریض جب بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ آ کر ایک ہی لفظ میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اتنے رابطے تھلے تسی ہو. اور ویسے جب وہ یہ کہتا ہے نا وہ ہمیں انسانوں کے لیول سے نکال کے نا ہمیں انبیاء کے لیول پہ لے جاتا ہے. تو انبیاء سے تو رب نے کلمہ شلمہ نہیں نا پوچھنا, اسے تو یہ پوچھنا کہ 10 میرے بندے نل کی کر کے آئے. اسی طرح سے ہمیں بھی اس نے قبر میں ہمارے سے کلمہ روزہ نماز نہیں پوچھے گا, ہم سے یہ پوچھے گا کہ کاکا تن جڑا علم دیتا سی تو میرے بندے نل کی کر کے آ رہے ہیں. اگر تو ہم صحیح طریقے سے کام کر کے گئے ہوئے تو ہم گنائیں گے ہم نے اللہ میں ہم نے یہ بھی کیا تھا, یہ پروٹوکول کیا تھا, یہ بھی ٹیسٹ کروائے تھے, یہ بھی کرائے تھے, یہ دوائی لکھی تھی اور اس میں شفاعت انہیں دینی تھی, ہم نے باقی اپنا کام کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیں محض اسی میں پھر کیا نام ہے کیا ہوگا کہ ہمارے ہی جو مریض ہوں گے رب انہیں بلانا شروع کرے گا, آ جاؤ بھائی باری باری, اے دیکھو ڈاکٹر لیٹے ہوئے ہے, ٹھیک ہے, یہ بتاؤ یہ کیسا تھا. اگر میرے مریض میرے سے ٹھیک ہو کے گئے ہوئے انہوں نے دیکھتے ہوئے کہا وہ لمبی بڑا زبردست تھا, اسے ہماری زندگی بچائی تھی, ان کے منہ میں الفاظ ہوں گے, ادھر سے ہماری جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے. کیونکہ رب کیا کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور, میں تو تھوڑے دلوں کے راستے کر جاننا, لیکن اس نے گواہی ڈالنی ہے تو وہ ان کے ذریعے گواہی ڈالے گا. اس لیے میں اپنے ڈاکٹرز کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ ہے اپنے مریضوں کو نگلیکٹ نہ کریں, یہی ہمیں جہنم میں بھیج دیں گے. کیونکہ اگر ہم ان کو نگلیکٹ کریں گے نا اور ان کو ہم اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے تو کیا ہوگا, اسی مریض نے آگے کہنا اللہ یہ تو بڑا بدتمیز آدمی تھا, اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا, اور اس کے منہ میں الفاظ ہوں گے اور سارا کچھ ہمارے منہ پہ پھینکے گا, وہ رب منہ پہ مارے گا بلکہ, اور دوزخ کا دروازہ کھولے گا کہ دفع کر دو اس کو اور کوئی اس کو نہ بلائے. یہ ہوگا ہمارے ساتھ. تو ہمیں اپنے آپ کو مریضوں کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور لاسٹ میں جو ایک اور چیز ہے وہ ہے گسٹیشنل ڈائبٹیز. گسٹیشنل ڈائبٹیز بیسیکلی جو کیا نام ہے حاملہ خاتون ہوتی ہے اس کے جو اون ہوتی ہے ادھر سے کیا نام ہے کچھ نکل رہے ہوتے ہیں ایسے, تو اس کو میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ جی انسولین کے ساتھ ہی ٹریٹ کریں, تو وہ اس کے ساتھ ٹریٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جو اسٹریس ہے وہ بھی دیکھیں کہ ہر دوسرے شخص کو شکایت ہوتی ہے کہ ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے, پھر ڈپریشن جیسی بیماریاں, کیا یہ شوگر لیول کو شوٹ کر سکتی ہیں یا پھر یہ شوگر کے مریضوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا زبردست بات ہے, لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا یار, مطلب وہ بیچارے بس لے کے بس یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بیچاروں کو شوگر بھی ہوتی ہے. جب یہ ایسا اسٹریس والا سسٹم ہوتا ہے نا تو آپ بیسیکلی آپ کے اندر سے ایک کیمیکل نکلتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایڈرینالین. ایڈرینالین جب بھی نکلے گا وہ آپ کی شوگر کو بڑھائے گا, شوٹ کرے گا, ٹھیک ہے, تو آپ کی شوگر کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنے اسٹریس میں اور اتنے ہنگاموں میں اپنے دیکھیں, میں ہمیشہ پھر میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ یار ہم کیوں لوگوں کو ایسے ٹینشن دیں, اپنے آپ کو سکون میں رکھیں, اپنا بھی آگے زندگی بنائیں اور چیزوں کو سیٹل کریں. کیونکہ ٹینشن بیچاروں کو لے کے نا وہی ان کے لیے اتنی عذاب بن جاتی ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. ہمیں ان کو پھر تھوڑی سی ایسی دوائیاں دینی پڑتی ہیں کہ وہ کیا نام ہے ان کا اسٹریس لیول کم ہو.
اسٹریس لیول کم ہوتا ہے تو چیزیں کچھ بھی بہتر ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ابھی ایک اپنے پیشنٹ کا حوالہ بھی دیا کہ ان کو شوگر نہیں بھی تھی لیکن پھر بھی وہ انسولین کنٹینیوسلی اپنے آپ کو لگا رہی تھی. تو اگر ایک شخص شوگر کو ریورس کر لیتا ہے تو کیا وہ دوبارہ معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ ایک عام آدمی کی طرح مٹھائیاں اور دوسری شوگر انٹیک ہے وہ کر سکتا ہے؟ میں سے بڑا اچھا سوال ہے. میں لیکن آپ کو یہ بتاؤں، وہ جو خاتون تھی نا بیسیکلی وہ تو ٹائپ 1 ڈائبٹک تھی نا، وہ تو انسولین لگا رہی تھی. میرے الحمدللہ میں نے جو ہربس بنائے نا، الحمدللہ اس سے میرے مریض اب ٹھیک ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو اگر انسولین شروع ہوئی ہے تو انسولین ختم ہو جائے، یا کسی کو گولیاں کھا رہے تو گولیاں ختم ہو جائیں. لیکن میرے رب نے مجھ سے کروایا. ٹھیک ہے. اور یہ ہربس ہے، یہ بڑے زبردست ہیں. اور بیسیکلی یہ کرتے کیا ہے، یہ جو یوریٹیمیا برونکیٹم جس سے میں نے آپ کو نام لیا نا، ہم اگلی قسط میں لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ بھی کروں گا کہ وہ بیسیکلی کس طرح سے آتا ہے اور کیا ہوتا ہے. وہ بیسیکلی اس کیڑے کو مارتا ہے. جیسے جیسے وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ پولیس نے ناکہ لگایا تو پھر جب اینڈ پہ ناکہ کھولتے ہیں پھر ٹریفک رواں دواں ہوتی ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اینڈ پہ اس کیڑے کو مار کے وہ راستہ کھول دیتا ہے. جب وہ راستہ کھل جاتا ہے شوگر پھر نارمل ہو جاتی ہے، مطلب انسولین نارمل ہو جاتی ہے، آپ کی نارملی نکلے گی، آپ اپنی کیا نام ہے ہر چیز کھا بھی سکیں گے اور اس حساب سے لے کے بھی چلیں گے. اب اس میں امپورٹنٹ کیا چیز ہے، اکثر پیشنٹ جو ہے مجھ سے پوچھتے ہیں، دیکھیں یہ کورس ہے اراؤنڈ کو 18 منتھس کا، 18 مہینے آپ اسے استعمال کریں، اس کے بعد 100% ریورس ہو سکتی ہے الحمدللہ. اور لوگ مطلب ٹھیک ہو رہی ہے، ان کی انسولینز ختم ہو رہی ہیں. مطلب اس میں اگر آپ حوالہ پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں، مسجد نبی کے جو خادم اعلیٰ ہیں ان کا نام ہے ابو اسامہ. تو میں 2020 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، میں عمرے پہ گیا ہوا تھا. تو وہیں میرا ایک پیشنٹ تھا، کیا نام ہے ادریس، وہ بھی ڈائبٹک ہے، وہ جدہ سے آیا تھا وہاں مجھے ملنے کے لیے مدینہ میں. تو وہ ابو اسامہ واز ہز فرینڈ. تو وہ بیچاروں کو ڈائبٹیز تھی، وہ شوگر ان کی کنٹرول نہیں ہوتی تھی، وہ گولیاں کھاتے تھے، 350 پونے 400 شوگر رہتی تھی ان کی. تو اس وقت میں نے ان کو، اس وقت میری ریسرچ تو نہیں کی تھی لیکن میں PhD تو تھا ڈائبٹیز میں، تو میں نے ان کو انسولین شروع کروائی. تو میں 3 دنوں میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کی شوگر نارمل ہو گئی. تو وہ پھر بڑی پکی ان سے دوستی ہو گئی. ابھی 6-8 مہینے پہلے میں نے ان کو بھی جو ہے نا یہ میڈیسن بھجوائی جو ہربز ہیں. میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا جی آپ اس کو استعمال کریں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا. آپ یقین کریں 2 مہینے بعد ان کا فون آ گیا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب میری فاسٹنگ جو ہے نا وہ 60 پہ آ گئی ہے اور رینڈم میری 80 پہ آ گئی ہے، میں کیا کروں. اور میں کہا جی اب آپ انسولین بند کریں. اور ابھی کی جو لیٹسٹ الحمدللہ ان کی جو بات ہے، ابو اسامہ اس وقت ہی از کیا نام ہے فری آف انسولین، فری آف آل دا میڈیسنس. ٹھیک ہے، کوئی انگریزی دوائی نہیں لے رہے، کوئی انسولین نہیں لگا رہے، وہ صرف میرے ہربس کھا رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کی چیزیں بہت نارمل ہو گئی ہیں. اور وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے، ابھی ان کا بیٹا ہے انس، اس کو ڈائبٹیز ہوئی ہے، تو اس کے لیے میں نے بھی کیا نام ہے پچھلے مہینے 4 مہینے کی دوائی بھجوائی ہے انہیں. تو وہ بھی اس نے بھی شروع کر دی انس نے بھی. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. اٹ از ریئلی اے میجیکل ڈرگ. اس نے یہ مجھے بھی نہیں یقین تھا کہ واقعی یہ ایسا کچھ کر دے گی، لیکن میرا رب ہے نا وہ کر دیتا ہے. تو اس نے کون کہنا ہے اور اس طرح سے ہو جانا ہے. تو یہ وہ ویسے ہی ہے کہ الحمدللہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جن لوگوں نے آپ کی یہ والی جو دوائی ہے وہ استعمال کرنی ہے تو آبویسلی وہ کنسرن ہوں گے اس کو لے کر کے، کیا یہ میڈیکلی اپرووڈ ہے، جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے اپرووڈ ہے، یا ان کی طرف سے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں آئے گا اس کو لے کر؟ دیکھیں الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، کل کا دن میرے پر DG ہیلتھ آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ان کو بھی میں نے دکھائی ہے، سارا کچھ ہوا. ہی واز ویری مچ سیٹسفائڈ. اس کا ایک اور چیز میں بتا دوں، میں نے اس کا آلریڈی آئی ہیو ٹیکن دی ٹریڈ مارک. ٹھیک ہے، جو ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ کیا نام ہے میری بڑی جلد ملاقات ہے ان کی ٹیم سے بھی، تو وہ عید کے بعد ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم پراپرلی کیا نام ہے رجسٹر بھی کروا رہے ہیں. رجسٹر تو ہو گئی ہوئی ہے، اس کے لیے بیسیکلی ہم فائنل اپروول میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایسی چیز ہے امیز کہ میں یہ واقعی کہتا ہوں کہ نہ تو اس سے گردے خراب ہوتے ہیں، نہ اس سے کوئی اور پرابلم ہوتا ہے، بلکہ گردے زیادہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی کافی حد تک بلڈ پریشر بھی نارمل میں آ جاتا ہے اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کا اگر اوور ویٹ ہے، آپ کا ویٹ بھی جو ہے نا ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. سو دس از ون آف دا میجیکل ڈرگ کہ جس نے مطلب دیکھیں میں تو خود ریسرچ مائنڈیڈ بندہ ہوں نا، اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ میری دوائی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نو، یہ بیسیکلی اس کے جو کیا نام ہے جتنی بھی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں یہ میں آپ کو اس کے ریزلٹس بتا رہا ہوں. اور لوگوں ماشاءاللہ لوگ جیسے اس کے پیچھے اب پڑے ہوئے کہ نہیں جی اب میں آپ کو بتاؤں
کراچی میں ایک کیا نام ہے میرے پیشنٹ ہیں متین، ان کا نام ہے سید متین، ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. الحمدللہ انہوں نے جنوری 1 سے جو میڈیسن شروع کی تھی، اور اس وقت وہ 4 گولیاں کیا نام ہے اورل ہائپوگلائسیمک لیتے تھے، جو انگریزی دوائیاں. اس وقت جو کنڈیشن ہے ان کی، وہ صرف ایک آدھی گولی پر آ گئے ہوئے ہیں اور باقی میرے ہربز لے رہے ہیں. اور ان کی اس مطلب جب انہوں نے اسٹارٹ کی تھی اس وقت HbA1c تھی ان کی تقریباً کو 10.4. ابھی جو ریسنٹ ان کی HbA1c کروائی ہے وہ نکلی ہے صرف 6.1. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از، اور ایوری تھنگ از جسٹ پرفیکٹ. تو چیزیں ایسی ہیں. اس کو بائی کرنے کے لیے جو ناظرین ہیں یا جو آپ کے اس کو خریدنا چاہتے ہیں وہ کہاں پر جائیں؟ کیا آپ اس کو آن لائن سیل کریں گے یا آپ سے رابطہ کس طرح سے کیا جائے؟ اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو میرا نمبر نظر آ رہا ہے، میرے اس نمبر پہ مجھے رابطہ کر لیں. دوسرا جو ہے انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اس کو میں شاپیفائی پہ لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ لوگ وہاں سے بھی مجھے کیا نام ہے کنسلٹ کر لیں گے. میں اس کو آپ کو بتاؤں، الحمدللہ اس وقت یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے. مطلب امریکہ، انگلینڈ میں میرے کیا نام ہے کوئی 8 پیشنٹس ہیں، امریکہ میں میرے 4 پیشنٹس ہیں، اسی طرح سے کیا نام ہے آسٹریلیا، وہاں میرے 3 پیشنٹس ہیں، اور دبئی میں تو بہت ہی ہیں. مطلب یہ جو UAE کا ایریا نا، UAE اور کیا نام ہے سعودی عربیہ، ادھر تو جتنا پاکستانی ہے وہ سارے بیچارہ ڈائبٹک ہے، مجھے یہی لگتا ہے. تو وہ مطلب اسی طرح وہ 6-8 مہینے کی کٹھی منگواتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ الحمدللہ چیزیں ان کی بہتر ہو رہی ہیں، اینڈ دے آر کمنگ بیک ٹو دا نارمل. اور وہ مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واقعی اب جو ہے نا ہمیں زندگی میں رہنے کا مزہ آ رہا ہے، کہ اب ہم جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کھاتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو انجوائے بھی کرتے ہیں. کیونکہ وہ اصل میں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز منع کرتے ہیں کہ جی اے بھی نہیں کھانا، اے بھی نہیں کھانا، اے بھی نہیں کھانا. اور میں کہتا ہوں یار بس کر دو. میں یہ صرف میکسیمم پہلے 2 سے 3 مہینے میں ان کو پرہیز کرواتا ہوں، پھر پیشنٹ خود اصل میں اتنا بہتر ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خود اپنے نارمل ڈائٹ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین آپ نے یہ پوڈ کاسٹ سنی ہے، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو سیٹنگ ہے آپ کے لیے خیر کا سبب ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں کسی نئی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.